کے ساتھ۔ اور نمبر 2 دوسرے صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمان ہوئے ہیں سن 1 ہجری میں۔ یہ کس وقت مسلمان ہوئے ہیں؟ جب اللہ کے رسول قباء میں آئے، قباء سے ہو کر پھر مدینہ میں آئے، اس دورانیے میں، اس عرصے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے ہیں۔ اس کے اسلام لانے کی جو اسٹوری ہے، اس کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے، وہ بہت ہی بڑا پیارا اور دلچسپ ہے۔ یہ اصل میں رہنے والے تھے، فارس کے رہنے والے تھے۔ اصل میں یہ جس مذہب کے پیروکار تھے وہ مذہب تھا مجوسیوں کا، یعنی آگ کے پجاری تھے۔ اس کی عمر کے بارے میں روایتیں آتی ہیں کہ 250، اس کے عمر کے بارے میں کئی قول ہیں، یعنی بعض کہتے ہیں اتنی عمر ہے، اتنی عمر ہے، لیکن 250 سال میں کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ کم از کم اس کی عمر 250 سال ہے، لیکن کچھ صحابہ کا یہ کہنا ہے کہ اس کی عمر 350 سال تک ہے، اور بعض صحابہ کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 400-500 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھے، تو حضرت عیسیٰ سے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو قول ہے حضرت عیسیٰ سے ملاقات کا، یہ بہت ہی کمزور ہے۔ البتہ حضرت عیسیٰ کے جو حواری تھے، حضرت عیسیٰ کے جو صحابی تھے، یا حضرت عیسیٰ کے جو جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وصیت کی تھی، جو وصی تھے، ان کے ساتھ ان کی ملاقات بہرحال ہوئی ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کے اسلام لانے کی اسٹوری بڑی عجیب ہے، اور اس کے اندر بڑا سبق ہمیں ملتا ہے۔ وہ کون سا سبق ہے وہ آخر میں پڑھیں گے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس میں رہنے والے تھے، ایران میں رہنے والے تھے۔ اس کے والد جو ہیں، ان کے والد جو بادشاہ تھے یا جو گورنر تھے ایران کے، ان کے خاندان میں سے تھے۔ بڑا امیر گھرانہ تھا، بڑے پیسے والا گھرانہ تھا، اور بڑے ٹھاٹ پاٹ کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ تو اتنا بڑا امیر گھرانہ تھا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکالا، یہ جو کنواری بچی نہیں ہوتی ہے اس کی طرح میری حفاظت کی اپنے گھر کے اندر۔ بڑا شہزادہ تھا اپنے گھر میں، اور ہمارے گھر میں یا ہمارا جو گرجا تھا گھر کے باہر، یا جو آتش کا جو آڑا تھا، وہاں پہ ہمیں وہ آگ تھی بڑی، اس کا میں متولی تھا، اور میں وہاں پہ رہتا تھا، اس کی نگرانی کرتا تھا، اس کا میں متولی تھا، آگ جلاتا تھا، لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، تو میرا یہی کام تھا۔ تو ایک دن میرا والد کسی کام سے باہر چلا گیا، اور مجھے کہا کہ آپ آج کھیتوں کو دیکھنے کے لیے یا باغات کو دیکھنے کے لیے آپ جائیں۔ تو میں باغات دیکھنے کے لیے، کھیت دیکھنے کے لیے گیا، تو واپس آیا شام کے وقت، دیکھوں کہ ایک گرجا ہے جس میں انجیل کی آواز آ رہی ہے۔ انجیل اس وقت پڑھتے تھے عیسائی لوگ، تو انجیل پڑھتے تھے، تو ان کی نماز پڑھنا، ان کا عبادت کرنا مجھے بہت ہی پیارا لگا، مجھے بہت ہی اچھا لگا۔ میں اندر گیا، ان کے ساتھ ملاقات کی، میں نے کہا میں آگ کا پجاری ہوں، میں آگ کا پوجنے والا ہوں، مجھے آپ کی نماز، آپ کی تلاوت بہت اچھی لگی، اور میں آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں، حضرت عیسیٰ کے دین کے اوپر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہو جائیں۔ اور میرا والد رات کو انتظار کرتا رہا، میں رات کو لیٹ سے آیا اپنے گھر میں، پہلی مرتبہ گھر سے باہر نکلا وہ بھی لیٹ آیا، اور میرے والد نے پوچھا کہاں گئے تھے اتنی دیر؟ میں نے کہا کہ کھیتوں سے واپس آ رہا تھا کہ میں نے ایک گرجا دیکھا، اس میں لوگ اس طرح عبادت کر رہے تھے، مجھے بہت اچھے لگے، میں نے ان کے دین کو اختیار کر لیا۔ میرے والد نے بڑی سزا دی، میرے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں باندھ کر چارپائی سے یا گھر کے کسی بڑے قلعے سے باندھ لیا مجھے۔ اب میں گھر کے اندر قید ہو گیا۔ میرا والد جو ہے مجھے مارتا تھا، پیٹتا تھا کہ تم باہر نکل کر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو، اور ہمارا جو صدیوں سے دین چلا آ رہا ہے مجوسیت کا، اس کو آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں انتظار میں بیٹھا تھا کہ کسی طرح میں یہاں سے نکل جاؤں، یہاں سے بھاگ جاؤں، پھر کبھی گھر واپس نہیں آؤں گا۔ اتنا میرے دل کے اندر اسلام داخل ہو چکا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین۔ تو میں نے کسی طرح خفیہ طور پر جو راہب تھے گرجا میں رہنے والے، ان کو میں نے خط لکھا کہ یہاں سے کوئی شام کی طرف جانے والا کوئی قافلہ ہو تو مجھے پتہ دینا، وہ مجھے اس کی جگہ بتانا، میں یہاں سے کسی طرح نکل کر بھاگ کر ان قافلے والوں سے شامل ہو کر شام تک جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ شام کا پتہ کیوں لگا اس کو؟ کیونکہ یہ مسلمان ہونے کے بعد گرجا والوں سے اس نے پوچھا کہ اس وقت یہ جو مذہب ہے آپ کا، آپ کا جو دین ہے، اس کا بڑا مرکز کہاں پہ ہے، بڑے بڑے پادری کہاں پہ رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا شام کے علاقے میں رہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کوئی قافلہ جانے والا ہو تو مجھے ان کے ساتھ کر دینا۔ تو کہا کہ کچھ دنوں کے بعد ایک قافلہ جا رہا تھا شام کی طرف، تو مجھے خط لکھا انہوں نے کہ آپ کسی طرح یہاں سے نکل جائیں، قافلہ فلاں جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ ان کے ساتھ چلے جائیں۔ میں کسی طرح اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کوئی ساز باز کر کے میں نے وہ زنجیریں نکلوائی ہیں
اور چھپ کر میں گھر سے باہر نکلا ہوں رات کے اندھیرے میں، اس قافلے والوں میں شامل ہوا، شامل ہو کر میں شام پہنچا۔ شام پہنچ کر میں نے تلاش کی، وہ ان کا جو مرکز تھا، مرکز میں آیا، اور وہاں کا ایک بڑا پادری تھا، بڑا راہب تھا، اس کی خدمت میں رہا ہوں کئی سال تک۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ سے دین سیکھنا چاہتا ہوں، عبادت سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میری خدمت کریں۔ تو کئی سال تک میں اس کی خدمت میں رہا، لیکن کافی سالوں کے بعد مجھے تجربہ ہوا کہ جس کی میں خدمت کر رہا ہوں، جس راہب کی یا جس پادری کی خدمت میں کر رہا ہوں، یہ بڑا ٹھگ ہے۔ یعنی لوگوں کو تو کہتا ہے کہ صدقہ دو، زکوٰۃ دو، جب لوگ صدقہ اور زکوٰۃ دیتے ہیں نا تو یہ کیا کرتا ہے، غریبوں کو نہیں دیتا، مسکینوں کو نہیں دیتا۔ حضرت عیسیٰ کے دین میں یہ تھا کہ ایک مذہبی پیشوا صدقے، زکوٰۃ، خیرات لے کر مسکینوں میں تقسیم کرے، لیکن یہ مسکینوں میں تقسیم نہیں کرتا تھا، بڑے بڑے مٹکے بھر کر زمین میں دفن کر دیتا تھا اور کنویں بھر دیتا تھا سون چاندی کے۔ بڑا حریص تھا، بڑا یعنی لالچی قسم کا بندہ تھا۔ مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے لوگوں کو بتایا کہ تم جو صدقے دے رہے ہو، تم جو زکاتیں دے رہے ہو، یہ خود کھا رہا ہے اور زمین میں دفن کرتا رہا ہے اور پتہ نہیں کس کے لیے جمع کر رہا ہے۔ تو لوگوں نے آ کر اس گرجا پر حملہ کر دیا، اس کو سولی پہ لٹکا دیا۔ اس کی جگہ پہ دوسرا راہب لایا گیا۔ کہا کہ وہ راہب اتنا اچھا تھا اور وہ اتنا خدا مست آدمی تھا، اس کی خدمت میں رہ کر میں نے بڑی روحانیت حاصل کی، میں نے بڑی عبادت حاصل کی اس سے۔ جب اس کا آخری وقت آنے لگا، وہ وفات کے قریب ہونے لگا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی تو وفات ہونے والی ہے، مجھے کوئی دوسرا مذہبی پیشوا بتائیں، اس کا نام بتائیں، میں اس کی خدمت میں رہ کر یہ جو دین ہے یہ سیکھوں گا۔ تو اس نے کہا کہ یہاں شام میں تو کوئی بندہ نہیں ہے، اس شہر میں تو کوئی نہیں ہے، آپ چلے جائیں موصل میں۔ موصل شہر میں ایک راہب ہے، وہ بڑا عبادت گزار ہے۔ میں کہا کہ اس کی وفات کے بعد میں موصل گیا ہوں، موصل کے راہب کے پاس بھی میں نے کافی سال خدمت کی ہے۔ جب وہ موصل والا بزرگ وفات پانے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کی وفات ہونے والی ہے، اب مجھے کسی دوسرے بزرگ کا پتہ دو، میں اس کی خدمت میں وقت گزاروں۔ اس نے کہا کہ آپ نصیبین میں جائیں۔ نصیبین ایک شہر ہے جہاں سے جن آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، وہاں پہ ایک بڑا بزرگ ہے، اس کی خدمت میں رہیں۔ میں اس کی خدمت میں گیا۔ پھر نصیبین والا جو بزرگ تھا وہ بھی وفات پانے لگا۔ میں نے کہا آپ دوسرا کوئی بزرگ بتا دیں، میں اس کی خدمت میں رہوں۔ اس نے کہا کہ آپ چلے جائیں عموریہ میں۔ عموریہ شہر گیا، اس کے بزرگ کی خدمت میں رہا ہوں کافی عرصے تک۔ جب اس بزرگ کی وفات ہونے لگی، میں نے کہا کہ کسی اور بزرگ کا بتا دیں، میں اس کی خدمت میں وقت گزاروں۔ دیکھیں دین نصرانیت اس کے دل میں اتنا پختہ ہو چکا تھا، اتنا گھر کر چکا تھا کہ اپنی زندگی پوری اس دین کی خدمت میں وقف کر دی تھی، دین کو سیکھنے اور سکھانے میں وقف کر دی تھی۔ لوگوں کو مسلمان کرتا تھا حضرت عیسیٰ کے دین کے اوپر۔ اس وقت سچا دین حضرت عیسیٰ کا تھا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ دیکھیں اس دور میں اب مجھے کوئی اچھا بزرگ نہیں لگتا، مجھے کوئی اچھا پادری یا عیسائی راہب نہیں لگتا جس کی خدمت میں رہ کر آپ روحانیت حاصل کریں۔ اب یہ ہے کہ ہم جو انجیل میں پڑھتے ہیں اس میں اس زمانے کی نشانیاں بہت زیادہ آ چکی ہیں، ہمیں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اب وہ نبی پیدا ہو گیا ہے، اب اس کی ہجرت ہونے والی ہے، یا اس کا دین جو ہے دنیا میں پھیلنے والا ہے، اب ہمیں یقین ہو گیا ہے۔ آپ چلے جائیں، شام کو چھوڑ دیں، ایک پتھریلا علاقہ ہے، نشانیاں بتائیں بس، اور مغربی رخ پر ہے اور پتھریلا علاقہ ہے، پہاڑوں والا علاقہ، وہاں پہ وہ پیدا ہوگا، اور پیدا ہونے کے بعد 40 سال کے بعد اس کو نبوت ملے گی، پھر 13 سال وہاں پہ رہے گا، پھر ایک نخلستانی علاقے کی طرف جائے گا ہجرت کر کے۔ نخلستانی کا معنی ہے کھجوروں والے علاقے کی طرف ہجرت کر کے جائے گا، آپ وہاں پہ جائیں۔ تو کہا کہ میں سوچتا تھا کہ کوئی عربوں کا قبیلہ آ جائے، کوئی وفد آ جائے، کوئی قافلہ آ جائے تجارت کے لیے شام میں ان کے ساتھ جاؤں گا عرب لوگوں کی طرف یا اس علاقے کی طرف۔ تو کچھ عرصے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ عرب سے کوئی قافلہ آیا ہوا ہے، اور میں نے ان سے درخواست کی کہ میں آپ کے عرب علاقے کی طرف جانا چاہتا ہوں، مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ تو یہ نہیں بتایا کہ وہاں پہ کوئی نبی پیدا ہونے والا ہے، نہیں کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، مجھے وہاں پہ کوئی کام کرنے مزدوری کے حوالے سے جانا ہے۔ تو حضرت ان کے ساتھ ہو گئے۔ کہا کہ شام میں میں نے جو وقت گزارا تھا، میرے پاس اتنی بکریاں ہو گئی تھیں، اونٹ ہو گئے تھے اور بھیڑ ہو گئے تھے، بکریاں، کہ اس سے میری زندگی اچھی گزر سکتی تھی۔ لیکن وہ جو عرب تاجر تھے، کافر تھے اور عجیب قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا ہم آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے چلیں گے۔ انہوں نے کہا یہ ساری بکریاں آپ کو دیتا ہوں، بھیڑیں اور یہ اونٹ آپ کو دیتا ہوں، اور پھر مجھے لے چلو گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یعنی مجھے سب کچھ دینا پڑا وہاں تک جانے کے لیے۔ کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں حضرت سلمان فارسی نے۔ کہا کہ یہ لوگ مجھے لے چلے اور بیچ میں کسی اور کو بیچ دیا،
کس کو بیچا؟ بنو قریظہ مدینے میں ایک قبیلہ ہے، اس کے ایک یہودی کے ہاتھ پہ مجھے بیچ دیا۔ وہ کہا کہ میں فروخت ہو گیا، میں بک گیا اس کے ہاتھ پر، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، آپ لے لیں۔ بھئی میں تو آزاد تھا، ان کے ساتھ صرف ان کے ساتھ چلا ہوں، میری بکریاں بھی انہوں نے لے لی، انہوں نے مجھے بیچ بھی دیا، اکیلا تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ یہودی نے مجھے کچھ پیسوں پر خریدا اور اپنے باغ میں خدمت کے لیے لگا دیا، مدینے میں یثرب میں ہی خدمت کے لیے لگا دیا۔ کہا کہ میں کئی سال تک اس یہودی کی خدمت میں رہا، قریظہ قبیلہ ہے مدینے کے اندر ہی، اس یہودی کی باغ میں کام کرتا رہا۔ آخر ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی پتہ نہیں چلا کہ حضور کے ہاتھ پر کتنے لوگ مسلمان ہوئے، حضور پیدا ہوئے بھی ہیں یا نہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں چلا، کیونکہ صبح سے لے کر شام تک اس ملازمت، اس غلامی سے مجھے کوئی فرصت ہی نہیں ملی، کوئی ٹائم ہی نہیں ملا کہ میں لوگوں کے ساتھ مل کر پوچھوں کہ کیا ہو رہا ہے مدینے میں یا مکے میں یا آس پاس کے علاقوں میں کیا حالات ہیں، مجھے کوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر کہا کہ ایسا ہوا کہ ایک دن میں درخت پہ وہ کھجوریں نکال رہا ہوں، اوپر درخت کی ٹہنی پر کھڑا ہوں اوپر، اور میرا جو یہودی جو مالک ہے وہ اس درخت کے سائے میں نیچے بیٹھا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا جو قریبی رشتہ دار ہے یہودی، وہ دور سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو بنی عامر ابن عوف کے لوگوں کو، بنی عامر ابن عوف کون لوگ تھے؟ قبا والے، ان کو دیکھو کہ ایک قریشی بندے کے سامنے اس طرح جھکے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر گر پڑتے ہیں، اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس کے اوپر مر رہے ہیں، اس کا گھیراؤ کر لیا ہے اور اس کے سامنے اس طرح سرب سجود ہیں، یعنی اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ان کا اللہ ایسا کرے ایسا کرے ایسا کرے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں یہ وہی ہے جس کے بارے میں ہمارے یہودی علماء کہتے ہیں کہ مسلمان کا نبی ہے، وہ یہاں پہ آئے گا، یعنی یہودی مخالف تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کی ہے یہاں پر۔ لیکن حضرت سلمان فارسی کو پتہ چل گیا کہ مجھے اپنے بزرگ نے، جو میرے استاد نے جو کہا تھا کہ نخلستانی علاقے کی طرف وہ ہجرت کر کے آئے گا، وہ نخلستانی یعنی کھجوروں والا علاقہ یہی ہے، مدینہ ہے، اور اللہ کے رسول کے ہجرت کا ٹائم ہو گیا ہے، یہاں پہ پہنچ گئے ہیں۔ کہا کہ مجھے یہ خبر سن کر ایسی بجلی گری میرے سر پر، یعنی اتنی مجھے خوشی ہوئی، اور خوشی کی وجہ سے مجھے ایک دم محسوس ہونے لگا کہ میں نیچے گر نہ جاؤں میرے اپنے مالک کے اوپر۔ میں نے اپنے آپ کو باندھا ہے، ضبط کیا ہے، اور کسی طرح آہستہ آہستہ میں نیچے اترا ہوں۔ نیچے اتر کر میں نے اس آنے والے بندے سے پوچھا کہ کیا ہوا اور کون آیا ہے اور کیا مسئلہ ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا نا تو میرا جو مالک تھا اس نے مجھے تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ تمہارا کیا جائے اس میں، جاؤ اپنا کام کرو، کیونکہ اس یہودی کو خطرہ تھا کہ اس کی طرف جو بھی جاتا ہے وہ کیا ہو جائے گا، مسلمان ہو جائے گا۔ اس سلمان فارسی نے کہا کہ میں ڈر گیا اور خاموش ہو گیا۔ ہاں یہ بات میں بھول گیا کہ جب وہ وہاں سے آ رہا تھا نا آخری اپنے استاد سے، اس استاد نے کہا کہ اس نبی کی 3 نشانیاں ہیں، آپ اس کے ساتھ ملاقات کرو گے نا تو یہ 3 امتحان ان سے لینا، اگر ان 3 امتحانوں میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے یا یہ 3 نشانیاں آپ اس میں دیکھ لیں تو سمجھ لینا کہ وہ واقعی آخری نبی ہے، پھر اس کا دامن نہیں چھوڑنا آپ نے۔ اس نے کہا کون سا؟ کہا کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا اپنی ذات کے لیے، اور نمبر 2 وہ ہدیہ تحفہ ضرور قبول کرے گا خوشی سے، اور نمبر 3 اس کے پیٹھ پر یہاں پر نبوت کی مہر لگی ہوگی، نشانی لگی ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ میں اس کے ساتھ ملاقات کروں، پھر کام پہ لگ گیا۔ کہا کہ میں شام کو جاؤں گا قبا کی بستی میں چھپ کر اور ملاقات کروں گا، پہلی نشانی تو آج ہی دیکھ لوں گا۔ کہا کہ میں نے کچھ کھجوریں تھیلی میں لی ہیں اور گیا ہوں اللہ کے رسول سے، قبا میں ملاقات کی ہے، اللہ کے رسول سے میں نے عرض کیا ہے کہ دیکھیں آپ کے صحابہ غریب ہیں اور آپ سفر کر کے آئے ہیں اتنا بڑا، تو یہ کھجوریں ہیں میں آپ کو صدقہ کر کے دیتا ہوں، آپ یہ صدقہ قبول کر لیں۔ صدقے کا لفظ میں نے کہا تو حضرت نے فرمایا میں صدقہ نہیں لیتا ہوں، کیونکہ قریشی لوگ صدقہ نہیں لیتے، صدقہ زکوٰۃ سید پر نہیں ہے، سید نہیں لے سکتا کیونکہ میل ہے لوگوں کے مال کا، تو صدقہ میں نہیں لیتا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں کچھ لوگ ہیں غریب میرے صحابہ میں، وہ صدقہ لیتے ہیں، آپ ان کو دے دیں۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا ہاں ایک نشانی تو مجھے مل گئی کہ صدقہ نہیں لیتا۔ اب دوسری نشانی کیا تھی کہ ہدیہ قبول کرے گا، تحفہ قبول کرے گا۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا میں راتوں رات چھپ کر پھر باغ میں آیا، کام پہ لگ گیا۔ دوسرے دن میں نے چند دن کے بعد میں نے وہ سارا جو ہے نا کھجوریں اکٹھی کی ہیں، پھر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تب اللہ کے رسول قبا سے ہو کر مدینے میں داخل ہو چکے تھے، ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہتے تھے اور مسجد نبوی کا کام چل رہا تھا۔ میں پھر حاضر ہوا اور اللہ کے رسول صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، یہ کھجوریں۔
اللہ کے رسول نے خوشی کے ساتھ وہ کھائی ہیں اور صحابہ میں تقسیم کی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کے دل میں ایمان اور بڑھتا گیا، خوشی میں اور اضافہ ہوتا گیا کہ مجھے جو منزل کی تلاش تھی وہ منزل مجھے ملنے والی ہے، اب آخری نشانی وہ بھی انشاءاللہ دیکھ لوں گا۔ کہا کہ دوسری نشانی مل گئی۔ چند دن کے انتظار کے بعد پھر میں مدینے میں ملاقات کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں۔ اس وقت اللہ کے رسول جنت البقیع میں کسی صحابی کی تدفین کر رہے تھے، قبر کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ قبر کھود رہے تھے اور صحابہ سارے اللہ کے رسول کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے نا جب تک وہ قبر کھودی نہیں جاتی اور مکمل قبر کا انتظام نہیں ہو جاتا اندر سے، تب تک لوگ لاش رکھ کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا کہ میں آ کر پیچھے بیٹھ گیا اللہ کے رسول کے پیچھے، تاکہ چادر ادھر ادھر ہلائے تاکہ یہاں پہ کچھ دیکھنے میں آئے، اگر وہ سیب کا نشان ہے یا نہیں، مہر کا محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے وہ نشان ہے یا نہیں۔ کہا کہ میں پیچھے بیٹھ گیا اور ہوا بھی چل رہی تھی، کسی طرف یہاں سے کپڑا اٹھ رہا تھا، کسی طرف یہاں سے اٹھ رہا تھا، لیکن اس طرف سے کپڑا نہیں اٹھ رہا تھا۔ اللہ کے رسول سمجھ گئے تھے کہ یہ بندہ اس تلاش میں پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا سلمان ادھر آؤ دیکھ لو، تو وہ چادر ہٹائی ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے دیکھ لیا، اسی وقت وہ بوسہ دیا ہے اور اس کے بعد اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے ہیں اور کہا کہ اس دن کی تلاش میں اور اس حق کی تلاش میں میں 10 مرتبہ خریدا گیا ہوں، میں 10 مرتبہ بیچا گیا ہوں، میں نے اتنے بزرگوں کی خدمت میں حق کی تلاش میں وقت گزارا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کی تلاش میں اتنا بڑا سفر کیا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا اب آج کل کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں یہاں پہ ایک یہودی کا غلام ہوں، سارا دن مجھ سے کام لیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان سے آپ مکاتبت کر لو۔ مکاتبت کا معنی ہے کچھ پیسے دے کر اپنے آپ کو چھڑاؤ، آزاد کر دو۔ حضرت سلمان فارسی گئے یہودی آقا کے پاس، کہا کہ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو پیسے دیتا ہوں۔ اس نے کہا ایسے تھوڑی چھوڑوں گا، میں نے پیسوں میں لیا ہے، اب میری مرضی ہے جتنے میں آپ کو بیچوں یا کسی کو بیچ کر دوں یا کسی طرح میں آپ کو جتنے پیسے لے کر آپ کو آزاد کروں گا تو میری مرضی ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی؟ اس نے کہا کہ 400 اوقیہ سونا دینا پڑے گا۔ 400 اوقیہ سونا یعنی کتنے کلو بنتے ہیں سون کے، اتنا سون دینا ہے آپ نے، حالانکہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بیچارے غلام ہیں، غریب ہیں۔ اتنی بڑی شرط اس لیے لگائی تاکہ یہ پھنس جائے اور مجھ سے آزاد نہ ہو۔ اور کہا کہ دوسرا شرط یہ ہے کہ میرے اس باغ میں 300 درخت لگائیں گے آپ اپنے ہاتھ سے، اور جب وہ درخت ہو جائیں گے، پھل اگنے لگے گا، اس کے بعد میں آپ کو چھوڑوں گا۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا تو میں پھر پھنس گیا، اب تو یہ ہو نہیں سکتا، اخلاقی طور پر بھاگنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول بھی بھاگے ہوئے غلام کو قبول نہیں کرتے تھے، تو آ گئے اللہ کے رسول کے پاس، بڑی پریشانی کے ساتھ ذکر کیا، یا رسول اللہ یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہو، کام ہو جائے گا۔ 2-4 دن کے بعد اللہ کے رسول نے صحابہ کو کہا کہ آپ ایسا کرو، ایک صحابی کو کہا کہ آپ 30 چکیاں جو نہیں ہے درخت کی چھوٹے ہوتے ہیں بوٹے، آپ وہ لاؤ۔ ایک کو کہا 40 لاؤ، ایک کو کہا 50 لاؤ، ایک کو کہا 100 لاؤ۔ صحابہ اتنے پودے لائے، چھوٹے چھوٹے درختوں کے، کھجور کے درختوں کے، مختلف باغات سے 300 اسی وقت مل گئے پودے چھوٹے چھوٹے۔ حضرت سلمان فارسی کو کہا کہ زمین کو ہموار کرو، اس میں چھوٹے چھوٹے گڑھے بناؤ، کھڈے بناؤ، اس میں ہم وہ اپنے ہاتھ سے گاڑیں گے۔ تو حضرت سلمان فارسی وہ گڑھے لگا کر واپس آئے، اللہ کے رسول گئے ہیں صحابہ کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے یہ 300 باغات، یہ جو پودے ہیں چھوٹے چھوٹے، اپنے ہاتھ سے لگائے، پورے زمین میں لگا کر دعا کی ہے۔ اس کے بعد واپس آئے ہیں، تقریباً 1 سال کے اندر وہ درخت اتنے بڑے ہو گئے کہ اسی سال انہوں نے پھل دینا شروع کر دیا۔ یہ تو ڈیمانڈ پوری ہو گئی، اب کون سی بات رہ گئی 400 اوقیہ سون کی۔ ایک بندہ آیا اللہ کے رسول کی خدمت میں، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری کچھ زکوٰۃ ہے وہ آپ لے لیں۔ اس نے کہا کون سی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہے میری زکوٰۃ۔ سونا تھا اس کے ہاتھ میں، لیکن یہ انڈا نہیں ہوتا، انڈا اتنا گول تھا، بس اتنا ہی تھا وزن میں، اور یہ میری زکوٰۃ ہے آپ لے لیں، یا صدقہ ہے یہ آپ لے لیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ غریب کہاں ہے؟ سلمان اس کو بلاؤ۔ تو صحابہ نے لایا حضرت سلمان کو، کہا کہ یہ لے لیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے آقا کو دے دیں اور آزاد ہو جائیں۔ حضرت سلمان نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ 400 اوقیہ سونے کی بات کر رہا ہے، اس میں کیا وزن ہے؟ یہ تو چھوٹا سا انڈے جتنا ہے، اس کو تو اتنے کلو چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جائیں دیں، اگر یہ 400 اوقیہ سونا نہ نکلا تو میں جواب دار ہوں نا۔ تو حضرت سلمان فارسی گئے اس یہودی کے پاس، کہا کہ یہ لے لیں۔ اس یہودی کے ہاتھ میں جب آیا ہے، اس نے جو وزن کیا ہے وہ 400 اوقیہ سون سے زیادہ نکلا۔ اس طرح حضرت سلمان فارسی آزاد ہو کر
غزوہ خندق میں شریک ہوئے ہیں۔ اس غلامی میں حضرت سلمان فارسی نہ جنگ بدر میں شریک ہو سکے، نہ جنگ احد میں شریک ہو سکے۔ سن 5 ہجری میں جو غزوہ خندق لگی ہے، خندق کا معنی ہے وہ خندق والی جنگ، جس میں وہ بڑا گڑھا کھودا گیا تھا 5 کلومیٹر کا، یہ بڑا گڑھا کھودا گیا تھا، اس جنگ میں شریک بھی ہوئے ہیں۔ یہ گڑھا کھودنے کا مشورہ بھی حضرت سلمان فارسی نے دیا ہے کہ اس طرح مدینے کا دفاع ہو سکتا ہے۔ یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز کہانی اسلام لانے کی۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ بھائی دیکھیں، اللہ کے پاس کسی بندے کا یہ عذر نہیں چلے گا کہ میں اس ماحول میں گندگی میں اس لیے پڑا ہوا تھا کہ اس ماحول میں کوئی اچھائی تھی نہیں، اس ماحول میں کوئی حق کی بات تھی نہیں، میں حق پر کیسے ہوتا، سارے لوگ خراب تھے تو میں بھی خراب ہو گیا، یہ کسی کا عذر نہیں چلے گا۔ کوئی اس طرح کا عذر پیش کرے گا نا اللہ کے سامنے تو اللہ تعالیٰ حضرت سلمان فارسی کو کھڑا کر دیں گے کہ یہ ہے وہ سلمان فارسی، دیکھ لیں اس کو، کہ اس کے ماحول میں، مجوسیت کے ماحول میں اسلام کی کوئی بات نہیں تھی، اسلام کی تلاش میں اس نے کتنے وطن چھوڑے ہیں، کتنے غلامیاں برداشت کی ہیں، اور کتنی مرتبہ اپنے نفس کو دبایا ہے، اور حق کی تلاش میں جا کر حق تک پہنچے ہیں۔ آپ کا یہ عذر نہیں چلے گا کہ ہمارا ماحول خراب تھا تو اس لیے ہم خراب ہو گئے، نہیں، آپ نے اچھا بننا ہے، اچھائی کی تلاش میں آپ نے وقت گزارنا ہے، سفر کاٹنا ہے، جب تک آپ کو حق نہیں ملتا تب تک آپ نے حق کی تلاش میں یہ سفر جاری رکھنا ہے۔ یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس سے ملنے والا سبق۔